تو اس کے اندر جو ہے نا میرا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر اس لحاظ سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ولایت فقی ہے یا ولایت امام ہے وہ بیسکلی ولایت الہی سے جو ہے منسوب ہے، مطلب دونوں میں تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ولایت ہے اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو پھر اپنے اوپر اپنے قریبی حلقوں پر تو ہماری رسپانسبلٹی فی الحال یہی ہے، اور جب ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم آگے معاشرے اور اس میں تک جا سکتے ہیں۔ خیر لیکن وہ اگر ایک ہم بات ہے، لیکن اصل مسئلہ تو جو ہے وہ تو ولایت کو سمجھنے کا ہے نا، ہاں ولایت کو سمجھنے کا، ولایت تو کہ ولایت کا معنی اگر آپ خالی حکومت لے رہے ہیں ہاں وہ تو پھر تو وہ ولایت کا مشکل ہے۔ کنسپٹ ہی بہت ڈفرینٹ ہاں سائڈ پہ جا رہا ہے۔ ولایت تو وہی ہے جو کہ جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، جو ہمارے اصول دین میں ہے، مطلب جی توحید یعنی اور ولایت، دیکھیں ولایت کا مطلب ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو، ہاں خدائی نظر پیدا کرے اور خدائی اقدار کو نافذ کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ بات اگر ولایت کو آپ اس سینس میں لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی انفرادی تربیت بھی ہوتی ہے، آپ کا خاندان اور آپ کے اطراف کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہے اور پورا معاشرہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ جی صحیح ہے۔ تو بہرحال یعنی کہ میں اس لیے آپ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، اور باقی لوگ بھی مجھے بتائیں کہ جو اس میں شامل ہیں کہ کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے، پرابلم تو نہیں ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ضروری ہیں یہ کام انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں اور اسی لیے میں اب تھوڑا سا رک کے نا اکثر یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی آپ کے سوالات جو ہیں نا وہ، کیونکہ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ڈسکشن زیادہ براڈ ہوتا ہے، آپ کے سامنے کینوس پھیلتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس ذہنوں میں مس ہو جاتے ہیں اور ایک جی کمپلیٹ پکچر بنانا بڑا مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس حالت میں اگر دوسری طرف سے بھی کچھ باتیں آ رہی ہوں، سائڈوں سے بھی باتیں آ رہی ہوں کہ بھئی یہ نہیں ہو، یہ ہو، اس میں ایسا نہیں ویسا ہو، تو پھر تقریباً منزل تک پہنچتے پہنچتے یا پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ 50% اپنا مقصد کھو چکے ہوتے ہیں۔ جی یعنی کہ جس مقصد کے تحت میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا وہ قرآن کے پیغام کو جانیں، سمجھیں، ظاہر ہے کہ کمپلیٹ نہیں، لیکن اس کے مین جو وہ پوسٹولیٹس ہیں، کمپلیٹ کے لیے تو 10-15 سال چاہیے اگر قرآن کو ٹھہر کے اور سمجھ کے پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اور اس کو سمجھنے کے بعد زندگی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، لائف کے پرابلمس کو اس سے کنیکٹ کریں، زندگی کے معاملات اور مسائل کو اس روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوں اور اسی لائٹ میں اپنے سفر کو طے کریں۔ کیونکہ پھر یہ نہیں ہو کہ ہم نے جی قرآن تو خالی پڑھنے کے لیے، مدرسے جانے کے لیے، باقی زندگی ساری وہی چل رہی ہے جس ڈگر پہ پورا معاشرہ چلا جا رہا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اگر اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، فکر میں، عمل میں تمام چیزیں پورا وہ شفٹ نہ آ جائے اور قرآنی نظر اور نقطۂ نظر نہ پیدا ہو جائے تو پھر ان چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ ضرور، یعنی کہ اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو، کہیں کوئی چیز پریشان کن لگ رہی ہو، یعنی کچھ باتیں ایڈ اپ نہ ہو پا رہی ہوں، یا کہیں سے پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو،
کہ جناب یہاں سے ہم یہ سن رہے ہیں، وہاں سے ہم یہ سن رہے ہیں، یہ فلاں صاحب یہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی کلیئر کر لیں کہ آپ نے اگر ایک بات کہی تھی تو کیوں کہی تھی، آپ نے جو اگر یہ نظریہ دیا تھا تو اس کی بنیاد کیا تھی. تو مطلب میں ان تمام کوشچننگ کے لیے اوپن ہوں. ٹھیک ہے، بات واضح. جی جی ماشاء اللہ. کیونکہ اس کے بغیر پھر مقصد حل نہیں ہوتا. وہ جو ہے نا پھر وہ کنفیوژنس کے ساتھ چلنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اخلاق اجتماعی کے حوالے سے، اور اس میں نے جو کہا تھا کہ بنیادی آپ کا جو وہ ہے وہ کیا ہے، ہم سورہ حجرات سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی کچھ آیتوں کو. تو اس میں 3 آیتیں ابھی ابتدائی پہلے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آیت نمبر 10، جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک اسلامک سوسائٹی کا موٹو ہے، ایک اسلامک سوسائٹی کے ماتھے پر لگا ہوا بینر ہے. کیا؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اس پر ہم نے بات کر لی. اور پھر جو دوسری بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ اگر آپ خالی دنیا میں حکومت بنانے یا ایک اسلامی حکومت بنانے کے پیچھے جاتے ہیں اور معاملات آخرت کو اور تزکیہ نفس اور معرفت کے حصول والے معاملات کو آپ اگنور کر دیتے ہیں تو نہ آپ کی کوئی ڈھنگ کی حکومت بنے گی، اور اگر بن بھی گئی تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کیوں؟ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار جب بھی اجتماعی امور کے بارے میں بات کی ہے تو نمبر 1 خطاب مومنین سے کیا ہے، یعنی شرط اول ایمان ہے. اگر آپ اپنے اجتماع کو درست کرنا چاہتے ہیں تو شرط اول ایمان ہے، اور پھر اس کے ساتھ تقوی ہے. اور ایمان اور تقوی دونوں کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے کہ اس کے بغیر جو ہے نا، کہ اگر آپ اپنے ایمان پر محنت نہ کریں، اپنے تقوی کو بلڈ نہ کریں، تو ان دونوں کوالٹیز کی عدم موجودگی میں آپ کبھی بھی ایک اچھا اجتماع اور معاشرہ نہیں بنا سکتے. اور یعنی جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز جس کو آپ کو بلڈ کرنا ہے سوسائٹی میں وہ اخلاق اجتماعی ہے. اور اس اخلاق اجتماعی کے بغیر آپ کے اسلامی اور دینی حکومت کا تصور ایک خواب ہے، ایک وہم ہے، وہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو ہم نے پاکستان میں دیکھ لیا، اتنے جانے گئیں، 30-40 لاکھ لوگ کٹ گئے، مر گئے، لیکن کس چیز پر محنت نہیں تھی؟ اس چیز پر محنت نہیں تھی کہ اخلاق قرآنی کو ڈیولپ کرنے پر کوئی محنت نہیں تھی، انفرادی اور اجتماعی طور پر. تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا نتیجہ نکلا. آپ نے اتنی جانیں دے کر، اتنا خون بہا کر بھی کیا آپ کے ہاتھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب کی نظروں کے سامنے. تو ان اصولوں کو کوئی بھی وائیولیٹ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے آپ اگر اپنے اجتماع اور معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جیسے اپنی ذات کو آپ بہتر نہیں بنا سکتے اپنے شاکلہ اور اپنی صفات حسنہ کو تعمیر کیے بغیر، اسی طریقے سے آپ ایک معاشرے کو بھی فلاح کے رستے پر نہیں ڈال سکتے جب تک معاشرتی سطح پر اخلاق قرآنی نہ پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے، اور آپ اس اصول کو ہر جگہ لے جا کے پرکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہاں پر یہ اپلائی ہوتا ہے، اور کہاں جن لوگوں نے بھی اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، ان کو کیا نتیجہ ملا ہے کہ ظاہری طور پر لڑ بھڑ کے، ظاہری طور پر بہت زیادہ خون بہا کے اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اینڈ رزلٹ کیا ملا ہے. یہ سب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ اخلاق اجتماعی اخلاق انفرادی سے فرق رکھتے ہیں، اور بیسیکلی اجتماعی اور معاشرتی اخلاق جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان انٹریکشن اور ریلیشن شپ پر. ٹھیک ہے، یعنی اخلاق اجتماعی میں یہ نہیں آتا کہ آپ نماز پڑھیں یا آپ روزہ رکھیں یا فلاں کریں، یہ اخلاق اجتماعی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیتیں ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ چیز پہلے بلڈ ہو چکی ہے. یعنی کہ وہ جو آپ کے دین کے اصل اصول ہیں ان کی بنا پر آپ نے اپنا ایمان حاصل کر لیا ہے، ان کی بنا پر آپ تقوی کی راہوں پر چل رہے ہیں. اب وہاں سے آپ کو اپنے معاشرے کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایمان اور تقوی کی منزل پہلی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے پھر معاشرے کو بلڈ کرنا ہے، اور وہاں پر اخلاقیات جو ہیں وہ دوسری نوعیت کے ہیں. یعنی کہ جن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اس کے بعد ہم نے جو پڑھ لیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور اس میں مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ مسخرہ پن نہ کریں، مضحکہ نہ اڑائیں، تضحیک آمیز، مذاق اڑانے والا، موق کرنے والا، نیچا دکھانے والا سلوک نہ مومن مرد مردوں کے ساتھ کریں، نہ مومن عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک گروپ بنا لیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق اڑائے یا ان کی تحقیر کرے یا ان کو نیچا دکھائے. یہ کام نہیں کرنا ہے. دوسرا کام کیا نہیں کرنا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس کو لمز سے دوچار نہ کرو. اچھا، لمز کا معنی جیسے شہزاد صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا آخری پارے میں جو صورت، بالکل آخر قرآن میں جو صورت ہے سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو وہاں بھی اس والے چیز کا ذکر ہے، ہمزہ، حمز و لمز. اچھا، میننگ میں یہ جو دونوں ورڈز ہیں حمز و لمز، یہ کیا ہیں، کافی قریب ہیں، اور ان کے میننگ کس طرف جاتے ہیں، ان کے میننگ جاتے ہیں عیب جوئی کی طرف. عیب جوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے، عیبوں کو تلاش کرنا اور ان کو ہائی لائٹ کرنا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ میں ان کے تھوڑا میننگ کے ڈیپتھ میں جاؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے کردار کے بڑے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں الفاظ. لمز و حمز جو ہیں ان کا روٹ میں کیا ہے، عیب جوئی. عیب جوئی کا مطلب عیب تلاش کرنا. یعنی انسان کی نظریں دو قسم کی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کسی دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں تو یا تو اگر آپ کی نظروں میں ایک جہت ہے، اور وہ جہت کون سی ہے، خوبیاں ڈھونڈنے کی، تو آپ دوسرے کو ہمیشہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر خوبیوں پر ہی نظر کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھا کردار کا پہلو ہے، یہ اچھی عادت نظر آ رہی ہے and so on. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نظر وہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی انسان پر پڑتی ہے تو اس میں عیب ڈھونڈتی اور تلاش کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حمز و لمز ہے. اور اس کے لیے سورہ لمزہ میں کیا کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر وہ شخص جو اس حمز و لمز والی حالت میں مبتلا ہے، ان عادتوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے ویل. یہاں پر ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس کے ساتھ یہ کام نہ کرو، لمز والا. ٹھیک، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جب انسان کی نظر ہے وہ عیب جوئی والی، عیب ڈھونڈنے والی ہے، خوبیاں تلاش کرنے والی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے کسی میں عیب کو دیکھا، بعض اوقات فکٹیشس بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ عیب جو آپ سمجھ رہے ہیں کسی انسان میں وہ عیب واقعی ہو. ہم نے بھی سوچ لیا یا ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کام جو یہ کر رہا ہے یہ ایک فضول کام ہے، غلط کام ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایون یہاں تک بھی جو عیب جوئی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور خود ہم نے بھی ایک زمانے میں فیس کی، کہ یہ تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ فلاں جگہ نہیں جاتے. مثلا مثال کے طور پر کہ ان کو کوئی یاروں کی محفلوں میں بٹھائیں تو یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ اس گپ شپ کے اندر حصہ ہی نہیں لیتے. اب یہ آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ عیب ہے یا اچھائی ہے اس انسان کی کہ جو فضول گفتگو میں حصہ نہیں لیتا، خرافاتی باتوں میں شریک نہیں ہوتا، یا ایسی محفلوں میں شامل نہیں ہوتا کہ جہاں پر اس کے خیال میں لوگ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو بھی بطور عیب بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو جو عیب تلاش کرنے والی نظر ہے، یعنی لمز والی جو نظر ہے، وہ ضروری نہیں کہ عیب جو ڈھونڈ رہی ہے وہ صحیح ہو. وہ اس قسم کے بھی عیوب ہیں جو تلاش کر کے نکالے جا سکتے ہیں. اور دوسرا جو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب عیب کو اس نے اپنے طور سے دیکھا اور سوچا تو اسے ایکسپریس کرنا، اظہار کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا. اور ہائی لائٹ کرنے کے بھی دو طریقے، اور زیادہ تر اس کے اندر جو کنسپٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہائی لائٹ کرنے کے جو دو طریقے ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بول دیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، یہ نہیں، یہ شخص یہ کام نہیں کرتا، بلکہ کیا کام کرتا ہے، یا تو اشاروں کنایوں سے عیب کو اجاگر کرتا ہے. یعنی بعض اوقات جیسے لوگ آنکھوں کے اشارے سے کہ یہ صاحب ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یا آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے اور پھر ہنس رہے ہیں، یا اس قسم کے طریقے اختیار کر رہے ہیں. اشاروں میں، جیسچرز میں، آنکھ کے اشارے، پیشانی پر بل آنا، ہاتھوں کے اشارے، اشاروں کنایوں میں عیب کو ہائی لائٹ کرنا، یا انڈائریکٹ گفتگو کے ذریعے سے عیب کو ہائی لائٹ کرنا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایسے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی بھی بات ہوئی، اب آپ ان سے سنیں گے کہ ہاں وہ صاحب ہیں تو بہت اچھے، مگر کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے نا، وہ اصل مسئلہ ہے. کہ ویسے وہ یہ ہوگا کہ ہاں دو چار اچھائیاں بھی بیان ہو جائیں گی، دو چار خوبیوں کا ذکر بھی ہو جائے گا، لیکن مگر اس کے بعد پھر جو چیز شروع ہوتی ہے وہ زہر ہے. ٹھیک، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لمز کی جو عادت ہے یہ کیا ہے؟ یہ لمز والی جو بری سنت ہے کہ جس سے خدا سختی کے ساتھ مؤمنین کو منع کر رہا ہے، روک رہا ہے. اور سورہ حمزہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں داخلے اور ویل کی وعید آ رہی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر اگر کوئی کوشچن کرنا ہو تو پلیز پوچھ لیجیے. اس کے جو میننگ میں نے بتائے لمز کے اور ہمز کے، یہ کلیئر ہو گئے؟ جی جی میننگ تو ہو گیا، لیکن یہ بھی ایک تھا کہ مطلب ایک شخص کی صفات میں سے ہوتا ہے، مطلب اس کی عادت ہوتی ہے وہ اسے، یا آپ نے جو کہا ہاں نظر دیکھیں، ہوتی ہے. اخلاق جو ہے نا، اخلاق کا میں نے آپ کو شروع میں کلیئر کیا تھا نا جی کہ قرآن کریم نے اخلاق کو بتایا زیادہ تر اعمال کے ذریعے سے ہے. ہاں، لیکن یہ اس لیکن وقت اگر ہے. آپ غور کریں گے تو ہر عمل ایک صفت پر بیس کر رہا ہے. یعنی اصل میں اس کا پلٹنا رجوع صفات کی طرف ہی ہے. صفات. جی اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جو زن کے لیے منع کیا گیا ہے، شاید اسی سورہ کے آگے میں ہے کہ زن کے لیے منع کیا ہے کہ آپ کوئی گمان نہ کریں. تو یہ زن بھی اسی سے
तकरीबन निकलता है कि आप नहीं, किसी की थोड़ा फर्क है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, जन उधर आता है, लेकिन ये अलग है। ये ऐब जुई वाली क्वालिटी है। जैसे मैंने ये आपको किसी बताया ना ये कि इसको कुछ आप कह लोग रहे हैं ऐसे होते हैं। कि तजस्सुस नहीं करना है या तलाश नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तजस्सुस और गुमान नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि बंदा किसी दूसरे को देखे और उसमें उयूब ढूंढना शुरू हो जाए, उसकी नजर जाए ही ऐप पर। जैसे यानी मिसाल के तौर पर हम मक्खी को कहते हैं ना कि मक्खी जो है वो गंदगी बैठती है। छूटते ही गंदगी पर बैठती है, ठीक है, वो तलाश ही ऐसी चीज को कर रही होती है। तो ये ऐब ढूंढने वाली नजर है, ऐब जुई की सिफत है। जी ये सिफत है, वही मैं समझ रहा था, ये सिफत है फिर। ठीक, सही है। अच्छा सर, यहाँ पर ठीक है, तो इसके माना आप लोग बताइएगा कि माना समझ में आया या नहीं जी। सर इसमें तो लिखा हुआ है तान और तशना ना करो, लम्स मैंने इसीलिए तो माना तफसीर आपको क्यों बताई है, ताकि आप वहां से आगे आइए ना। हाँ, ताना और तशना और चीजें और इशारे कनाओं में बात। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने ये इतनी अब तफसील आपको क्यों बताई है, इसीलिए बताई है ना। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं इन वर्ड्स को जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें काफी गहराई और मायनवियत है। तो जो अच्छा, ये मैंने तशरीह बताई है वो समझ में आई है नहीं, ये बताया। जी जी आ गई, ऐप तलाश करना। ये भी, ये जो अभी आपने तलमेज़ू की बताई है, वो तशरीह, इसमें दो चीजें आती है। एक तो एक दूसरों की बुराई तलाश नहीं करना, और दूसरा ये कि एक दूसरों को इशारों से भी नहीं बताने दूसरों को। नहीं, इसको मैं देखें फिर बयान कर दूं। यानी बुनियादी तौर पर क्या है, ऐब जुई, ऐब ढूंढना। ठीक है, ये ऐब रियल भी हो सकता है, फिक्टिशियस भी हो सकता है। क्लियर? सही। क्लियर हो गई बात? जी, लेकिन बिल्कुल सही। असल बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये जब भी किसी दूसरे मोमिन को देखता है तो उसको अच्छाई की नजर से नहीं देखता, उसके अंदर ऐब ढूंढता है, ऐब निकालता है। वो ऐब रियल भी हो सकते हैं, फिक्टिशियस भी हो सकते हैं। यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरे अंदर कोई बतौर ऐब बयान करेगा तो वाकईन हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नहीं होने की मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे माशरे में आमतौर से किन किन चीजों को ऐब बनाकर पेश किया जाता है जो ऐब नहीं होते, हकीकतन अच्छाइयां होती हैं। जी सही है ये बात समझ में आ गई, ऐब जी और ऐब जुई। सही। जी। तो ये तो उसकी नजर का इसमें फतूर हुआ। तनाबज़ू की तो अभी उस डेफिनेशन आपने नहीं बताई। नहीं नहीं, अभी उस पर नहीं आया, हम खाली तलमज़ू अनफुसकुम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये सही। जो दो जुमले, ला तलमज़ू अनफुसकुम, लम्ज का माना मैं आपको बता दूं। ठीक है, फिर सही। उसके बाद जब उसकी नजर ने किसी ऐब को देखा, परसीव किया एक शय को ऐब में, तो अब उस ऐब को वो सामने लाएगा, हाईलाइट करेगा, दूसरों के सामने उजागर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये उसका दूसरा पहलू हो गया। अब ऐब उजागर करने में वो क्या करते हैं, ज्यादातर या इशारों किनायों से काम लेते हैं या इनडायरेक्ट गुफ्तगू के जरिए से उन उयूब को सामने लाते हैं। बात वाज़ेह हो गई? सही, जी हाँ। या इसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये हो गई? लम चलो लम अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो लम बातों में बैनुल सुतूर में उसके मजाक उड़ाते होते हैं। हाँ, वो बैनुस सुतूर होंगे, डायरेक्ट रेफरेंसेस होंगे, हाँ जेस्चर्स होंगे, आंखों के इशारे, हाथों के इशारे, ये सब होगा। हाँ सही, ठीक। क्लियर और है। अच्छा, उससे इसको थोड़ा पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, ऐब तलाश करने वाली सिफत, कि जो बस दूसरे मोमिन को देखे और उनमें ऐब ढूंढे, उयूब तलाश करे। जैसे जी हम कहते हैं कि बाज बंदों की नेचर जो नेगेटिविटी होती है, वो हर चीज पे बुराई देखते हैं। कुछ लोगों की नेचर में हाँ होता है
کہ وہ ہمیشہ جو ہے برائی کی طرف دیکھ کے برائی کو ڈسکس کرتے ہیں, اچھائی کو نہیں ہاں دیکھتے. وہ بھی, اور پھر یہ کہ جب بھی لوگوں کے مومنین کے درمیان جائیں گے تو یہ سب کام کریں گے. یہ کم ٹھیک صحیح ہے. ٹھیک, تو لمز کا معنی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ انفسکم کیوں کہا. انفسکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے نفوس, یعنی تم اپنے نفوس کو لمز کا نشانہ نہ بناؤ. اگر اس پورے جملے کو آپ دیکھیں کہ تم اپنے نفوس کے ساتھ یہ کام نہ کرو. اب یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ اپنے نفوس کے ساتھ یہ کام نہیں کرو. تو یہاں پر خدا جو ہے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ جملہ جو ہے یہ حقیقتاً کس کی طرف پلٹ رہا ہے, انما المؤمنون اخوۃ سے ریلیٹ ہو رہا ہے کہ اگر مؤمنین باہم رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کے نفوس باہم کنیکٹڈ ہیں اور ایک رشتے میں اور ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. تو ایک اسلامی معاشرے میں تم حقیقتاً کسی دوسرے مومن کے ساتھ برائی نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہو. ٹھیک ہے, کہ جب کوئی میرے ساتھ رشتہ اخوت میں ہے, کسی کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہم ایک ہیں, تو اگر میں اس کے ساتھ برائی کروں گا تو میں خود اپنے ساتھ بھی برائی کروں گا یا نہیں, اپنے نفس کے ساتھ بھی برائی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یا میرا نفس اس برائی سے انڈیپینڈنٹ رہے گا. جی بتائیے. نہیں وہ تو اپنے ساتھ ہی برائی ہوگی. ہم خود بھی اگر اخوت کا رشتہ قائم ہے تو پھر اگر کس کے سامنے والے کے ساتھ برائی کریں گے تو وہ اپنے ساتھ ہی برائی ہے. دیکھیں میں آپ کے جو آپ نے کہا نا اگر رشتہ قائم ہے, یہاں پر اس بات کو غور سے سنیں. انما المؤمنون اخوۃ یہ مشورہ ہے یا ایک حقیقت کا بیان ہے؟ حقیقت ہے نا, یہ تو حقیقت کا بیان ہے. حقیقت یہ ہے. مشورہ دیا, یہ خدا مشورہ دے رہا ہے کہ مومن اپنے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرو, کیا یہ مطلب ہے؟ سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ انما المؤمنون اخوۃ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہیں سب. یہ نہیں قانون ہے, نہیں, یہ انسان کی بات نہیں قانون ہو رہی ہے. یہاں پہ, مومنین کی انسان بات ہو رہی ہے. مومن صرف بھائی بھائی ہیں, مومن صرف بھائی ان کے بھائی بھی ہیں درمیان نا, اگر اخوت بھائی تم چارہ ہے. مؤمن ہو, اگر تم مؤمن ہو جی تو اچھا مؤمن آپس میں رشتہ اخوت میں جڑے اور بندھے ہوئے ہیں. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے, یہ قانون ہے. یہ رشتہ اخوت بنتا نہیں ہے, یہ بنا ہوا ہے ایمان کی وجہ سے. جو خدا نے صحیح. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ خدا کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے درمیان رشتہ اخوت قائم ہونا چاہیے, یہ جملہ نہیں ہے. انما بے شک جو بھی مؤمنین ہیں وہ ایک دوسرے سے رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت کا بیان ہے یا یہ کوئی ریکمینڈیشن ہے؟ بتائیں. یہ حقیقت کا بیان ہے. حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ رشتہ یعنی قائم کہ کیا. اگر میں اور آپ مومن ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے, ہم بھائی بھائی ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ بھائی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے, اس کے مسائل اور پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس کی پیٹھ مضبوط کرتا ہے, اس کا رہنمائی کرتا ہے, اس کی پرابلمز کو سالو کرتا ہے. زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں بھائی. ایسے ہی ہوتا ہے نا رشتہ برادرانہ. جی حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو تم یہ ہو, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ریورس آرڈر میں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن جیسے بعض اوقات حفظ میں ریورس میں کراتے ہیں نا, وہ اچھی بات ہے, لیکن معنی میں اصل جو اس کا کمپلیمنٹری آرڈر ہے وہ اصل معنی میں
اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو اس کا ریورس آرڈر بنے گا کیا کہ اگر تمہارے درمیان رشتہ اخوت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو. مومن نہیں. تو تم مومن نہیں ہو. کافر ہو نا پھر. جی اگر تمہارے درمیان رشتہ اخوت نہیں ہے، یہ سب حرکتیں تمہارے درمیان کہ مومنین کے لیے لا، آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا لا لا، ٹھیک. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اتنے سارے لا، اجتنبو، لا تجسسو، کیا مطلب ہے اتنے سارے لا آنے کا بیچ میں؟ کہ جو مومن ہے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے. یہ مومنین کے نہ کردار ہے نہ صفت ہے. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ اجتماعی اخلاق کی بات ہو رہی ہے، اور اسی لیے آمنو یعنی پلورل ہے کہ جو اجتماعی مومنین، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ اخلاق ہونا چاہیے تمہارا، ایسا کردار ہونا چاہیے. تو اگر یہ تمام کی تمام چیزیں نعوذ باللہ جس کو قرآن لا 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 کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کے لیے، اگر وہ سب ہیں تو اس کا آٹومیٹک انفیرنس مطلب کیا نکلے گا کہ یہ کا نہیں ہے. استدلال درست ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. جی بالکل درست ہے، لیکن خطرناک جگہ پہنچ گئے. نہیں تو بات یہی ہے نا، اسی لیے تو قرآن ہمارے درمیان بیان نہیں ہوتا نا. ہاں بیان نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ہمیں جو آئینہ دکھاتا ہے نا، اس آئینے میں ہم اپنی شکل نہیں دیکھنا چاہتے نا، نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں وہ والا آئینہ پسند ہے، وہ جو پتہ نہیں بچوں کو کوئی سٹوری بھی سکھائی جاتی ہے نا کہ وہ جادوگرنی کا آئینہ تھا جو ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تم ہی ہو. جی جی ہمیں تو وہی آنا چاہیے. ہمیں وہ والا آئینہ چاہیے بالکل. جو ہر وقت ہمیں یہ بولتا رہے کہ دنیا میں تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، باقی کسی چیز کی فکر نہیں کرو. یعنی تم بھی مومن ہو، ہم بھی مومن کو یہ بتایا کہ تم بھی مومن، ہم بھی مومن ہیں، پیدائشی مومن ہیں. جی ٹھیک. تو یہ بات سمجھ میں آ سر گئی. آواز آ وَلَا رہی ہے؟ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ سمجھ میں آ گیا جی سر. جی آگے کہ اگر ہم انما المؤمنون اخوۃ ہیں تو میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے نفس اور جان کی مانند ہیں. آپ کی جان، آپ کی حرمت میری جان اور میری حرمت کی طرح. ٹھیک. اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ. صحیح ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ بتائیں. جی جی ماشاءاللہ. جی سر ہو گئی کلیئر، ٹھیک. بالکل کلیئر ہو گئی. اس کے بعد تیسرا لا کون سا آیا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اچھا اگر اس کے معنی آپ جائیں، اس کا روٹ کیا بنے گا؟ نبازا، نون بے زے، نبازا. نبازا کا معنی خود تلقیب کے سینس میں آتا ہے. تلقیب کے سینس میں یہ کہ آپ کسی کو کوئی لقب دیں یا کسی کو کسی ایک خاص ریفرنس کے ساتھ پکاریں. تو ولا تنابزو یعنی کہ تم، اچھا یہ جو ترکیب ہے تنابزو، یہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عربی آپ لوگ ماشاءاللہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا، اور مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ مختلف جو اوزان اور ابواب ہیں ان کے ساتھ مختلف یعنی اسپیسیفک میننگز بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کس وزن پر ہے تنابزو اگر روٹ نبازا ہے تو؟ سر یہ باب مفعلہ کا ہے. یہ کس پر آئے گا؟ آپس کس میں وزن پہ آئے گا؟ تفاعلہ کے وزن پہ یہ تفاعلہ آئے گا آپس- تفاعلہ. تفاعلہ، تفاعلہ کا پلورل تفاعلو. ٹھیک. جہاں پر تفاعلہ آتا ہے تو اس کے کیا میننگ دیتا ہے وہ؟ تو یہ آپس میں آپس میں یعنی کہ دونوں.
انٹریکشن آپس میں بیک ایک اینڈ دوسرے کے فورتھ. ساتھ. جی جی جیسے آپ کہتے ہیں تقابل، تقابلہ. ہاں تقابلہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے ایک ساتھ دوسرے مقابلہ کرنا. تو تنابزو یہ پلورل ہو گیا، تو کیا مطلب ہوا؟ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ بلانا. ایک دوسرے کو القاب کا ایکسچینج مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، میننگ کلیئر ہونے. جی یعنی یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ القاب کو ایکسچینج مت کرو، لا تنابزو. اور پھر اس کے بعد مزید اس کی تاکید ہے بالالقاب، اور ایسے القاب سے یا ایسے ناموں سے کہ جو بہتر نہیں. یعنی ایک دوسرے کو اگر تمہیں پکارنا ہے تو ان کے جو نام ہیں ان سے پکارو، نہ کہ ادھر ادھر دوسرے نام رکھ کے ایک دوسرے کو پکارو. اور اس میں زیادہ بری بات کیا ہے کہ پھر ان ناموں میں بھی جو تم نے ایک دوسرے کے رکھے ہوئے ہیں ان میں پھر وہی والا پہلو آ جائے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تو کوئی نام رکھ دیا، لیکن پھر اس کے بعد دماغ میں شیطان نے کوئی اور مستی ڈال دی، شوخی ڈال دی، وہ پھر ادھر سے ٹویسٹ ہو کے کچھ بنا، پھر ٹویسٹ ہو کے کچھ بنا، اور پھر اور بےہودہ پن کے کسی ڈومین میں چلا گیا. ٹھیک، تو بات سمجھ میں آ گئی. تنابزو کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ مختلف ناموں کا ایک دوسرے سے تبادلہ اور ایکسچینج نہیں کرو. اور پھر یہ کہ ان میں وہ نام اور القاب جو ہیں وہ پھر دوسرے اور خراب اس میں چلے جائیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور برا ہے فسق والا نام ایمان کے بعد. ٹھیک ہے، اور فسق والا، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق، فسوق، نافرمانی. بتائیں جی. نافرمانی کا ہے. لیکن اسم الفسوق کا کیا مطلب ہوگا؟ برے الفاظ کے ساتھ نا سر، وہ فاسق مطلب جس کیا کہتے ہیں، جھوٹ. فسق، فسقہ، فاسق، ہاں فاسق کیا مطلب میننگ ہے اس کے؟ فسق معنی میں آتا ہے حدوں سے نکلنے کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہری بات سمجھ میں؟ فسقہ یعنی حدوں سے نکلنا. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدود کراس پراپر کرتا ہے. میننگ کیا ہے فاسق کا؟ جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود سے باہر نکل جائے. ٹھیک، تو اسم الفسوق کیا ہوں گے کہ وہ حدود جو دین نے، ایمان نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے مقرر کی ہیں، ان سے باہر نکل جائے. ایمان کی بنا پر ہم پر کیا چیز اپلائی ہوتی ہے؟ کون سی حدیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں ایک مومن کی لیے دوسرے مومن کو پکارنے کی؟ ایمان کی بنا پر کوئی ایسی لمیٹیشنز ہم پر لاگو ہوتی ہیں؟ ادب سے بلانا ہے دوسرے کو. تو اچھے ادب ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، اچھے احترام الفاظ ہونا چاہیے. دھیمے اور لہجے دیکھیں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جب کسی بھی مومن سے ملیں تو وہ مومن آپ سے ملاقات کر کے سرور اور سکون محسوس کرے. یہ جملہ میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. جی سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ جی سر. وہ ملاقات کیجول نہیں ہونی چاہیے، یوں ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مؤمنین کے درمیان جب ملاقات ہو تو اس میں 2-3 باتوں کی موجودگی لازمی اور ضروری ہے.
پہلی بات اس میں کیا ہونی چاہیے موسٹ امپورٹنٹ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کو خدا اور معصوم کے کلمات کے حوالے سے بہتر معرفت دینے کا سبب بنے. یعنی جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ملو تو ہماری حدیث یا ہمارے کلمات، اس میں قرآن بھی شامل ہے، صرف وہ حدیث نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ہماری حدیث کو بیان کرو، اس کا تذکر کرو، تو تمہاری یہ ملاقات زیارت ہو جائے گی. زیارت کی مانند ہے یہ ملاقات. ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ امام کے زیارت پہ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو یہ ملاقات پربرکت ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہو، کہ اگر کوئی غلطی ہے اور خرابی ہے تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ وہ پتہ چلے اس مومن کے ذریعے سے. اور تیسری بات کیا ہونا چاہیے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو سکون اور سرور لے کر اٹھے، اچھی حالت کے ساتھ اٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمانی رشتوں کے باہم تقاضے ہوتے ہیں. یہ وہ حدود ہیں جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ایک اسلامی اور ایمانی اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے. تو فسق کیا ہوگا کہ جو ان حدود کو توڑ کر باہر نکل جائے. ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرے. جہاں پر بے احترامی کی بات آ گئی، جہاں پر ان ناموں سے پکارنے کی بات آ گئی کہ مذاق اڑ رہا ہے اور اس میں موکنگ ہو رہی ہے اور ہنسی آ رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہو گئیں، تو یہ اس حد سے باہر نکل گئیں. تو وہ اسم کیا بن گیا؟ کون سا اسم ہو گیا وہ؟ بتائیں. اسم الفسوق. اسم الفسوق. فسوق، وہ فاسق اسم بن گیا پھر وہ. ٹھیک ہے، وہ فاسق اسم کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی مقرر کی بھی حد سے باہر نکل گیا. تو ہر شے جو ان حدود سے باہر نکل جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فسق. یہ ڈیفینیشن ہے فاسق کی. درست؟ جی، کسی کو سوال کرنا ہے پوچھیں. یہ فاسق اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ میں شامل ہو گیا نا. وہ یہ اسم جو ہے لفظ گناہ کے طور پر استعمال ہوا ہے نا. یہ ظاہر گناہ معصیت وہی ہے. جب یہاں کوئی اسم جو ہے خدا وہ کی گناہ کے طور پر استعمال ہوا ہے نا. مقرر کی بھی حدود سے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ معصیت ہی ہے، گناہ ہے. نظام میں بالکل یہاں پر جو اسم استعمال ہوا اسم فسوق، وہ گناہ کے لیے ہے نا. دیکھیں تمام چیزوں سے گناہ ہی نصیب ہوگا. یہ جو چوتھی بات تھی نا، لا یسخر، لا تلمزو، لا تنابزو، اور پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے، چوتھی نہیں ہے، تیسری چوتھی تو ریکمنڈیشن اس کو ملنا آپ کی آواز چاہیے. کٹ جاتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کٹ جاتی ہے آواز. اچھا، سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے رضوان بھائی کا نیٹ سلو چل رہا ہے، کیونکہ رضوان بھائی کی کوئی بعض دفعہ آواز کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں فسوق مجھے بھی آواز ہے نا، وہ حیدر بھائی کی آواز کٹ رہی ہے یہ میرے جو سے. آپ کی اسم آواز بھی ہے کٹ رہی ہے. کہ یہ والے جو کیا اسم یعنی جو نام رکھے ہیں القاب، یہ فسق والے نام ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑ کر باہر نکل رہے ہیں. اور ایسے ناموں کو استعمال کرنا ایمان کے بعد، ایمان کی ہدایت ملنے کے بعد، یہ بہت برا کام ہے. یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے. اور وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس سے توبہ نہیں کرے گا پس ایسے ہی لوگ ظالمین میں سے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر 12 میں پھر یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ یہ خطاب مومنین سے ہے. اور یہ جو اخلاق ہے یہ
اجتماع مومنین کا اخلاق ہے کہ مومنین کے اجتماع کو کیسا ہونا چاہیے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کا مطلب ہوتا ہے لٹرل اپنے پہلو کو الگ کر لو. جنب کہتے ہیں پہلو کو، یور سائڈ. اجتناب یعنی اپنے پہلو کو علیحدہ کر لو، الگ ہو جاؤ، بالکل الگ ہو جاؤ اس سے. ٹھیک ہے، یہ اجتناب کا یہ معنی. اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان. ظن ضوئے سے گمان، زے سے عورت، ظن گمان. تو یہ خدا نہیں کہہ رہا کہ گمان ہی سرے سے نہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی شے کے بارے میں گمان نہ کرے، یعنی اوپینین بلڈ نہ کرے. لیکن کثیرا من الظن کے کثرت گمان. کثرت گمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر ڈیٹا کے، بغیر پراپر انفارمیشن کے، بغیر فیکٹس کو کلیکٹ کیے ہوئے اور اوپینین کو بلڈ کرتے چلے جائیں، اور اپنا جو آپ کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، وہ رائے آپ کی پروگریس کرتی چلی جائے بغیر اس کے کہ کسی سیکیور یا مضبوط فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوئی ہو. یہ کثرت گمان. ٹھیک ہے، انہیں ایک کثرت گمان کیا ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ شخص جو ہے نا ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں ایک گمان اور ایک رائے قائم کر دیتا ہے. اور ایک کثرت گمان کیا ہوگی کہ جس میں یہ ہے کہ انسان نے ایک چیز کے بارے میں ایک گمان اور ایک نظریہ قائم کیا، لیکن وہاں پر رک کر پراپر اینالیسس اور فیکٹ کلیکشن کے بجائے وہ اپنے گمان میں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے بیسڈ آن assumptions. یعنی جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ ایون اگر ہم کسی کو، انسان کو، کسی مومن کو کسی برائی کی جگہ سے نکلتے ہوئے بھی باہر دیکھیں تو اس کے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ یہ وہ برائی کر کے آ رہا ہے، بلکہ پہلا گمان اور اوپینین یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ وہاں کسی مجبوری کی وجہ سے گیا ہو، یا کسی کو سمجھانے کے لیے گیا ہو، کسی کی ہدایت کے لیے گیا ہو. پہلا گمان یہ ہو. اور پھر جب تک نیسیسری فیکٹس آپ کو نہ مل جائیں تو آپ اس گمان کو مزید ایڈوانس نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے کثیرا من الظن، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہر چیز جو نظر آئی آدھی کچی پکی اس کے بارے میں رائے قائم کر کے بیٹھ گئے. اور دوسرا مسئلہ کیا کہ اگر ایک رائے قائم ہوئی بھی ہے تو اس میں مزید اپنی رائے کو حقائق کی بنا پر مضبوط کیے بغیر اور جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مفروضات کے سہارے اور اس کی بے ساکھیوں سے. یہ والا کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اوپینین بلڈنگ نہ کریں، آپ گمان نہ بنائیں، اور آپ وہ نہ، یعنی جیسے لمز کے بارے میں یا مسخرہ پن کے بارے میں یا تنابزو یعنی ایک دوسرے کی طرف القاب پھینکنے کے بارے میں سیدھا سیدھا لا، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر لا نہیں ہے، کیونکہ گمان کرنا تو ظاہر ہے یہیں سے تو انسان کا یقین پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو یقین ہے اس کی پہلی سیڑھی تو شک ہوتی ہے، پھر گمان ہوتی ہے، پھر یقین کے منازل آتے ہیں کہ جب آپ اس کو پراپر وے میں اپنے گمان کو یقین میں تبدیل کرتے ہیں. تو اس سے نہیں منع کر رہا خدا، لیکن اس حرکت سے منع کر رہا ہے کہ اس طریقے سے تم گمان اور رائے اپنی بناتے چلے جاؤ بغیر کسی بنیاد اور حقائق کے. اور ان بعض الظن اثم، اور بعض گمان خود گناہ بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کسی کو بھی ہم نے کہیں سے نکلتے ہوئے دیکھا اور بغیر پراپر انفارمیشن کے اس کے بارے میں گمان کر لیے کہ اچھا یہ تو اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ تو اس خرابی کے اندر پڑے ہوئے.
یہ سب نہیں. تو ایسا گمان ڈائریکٹلی گناہ بن گیا کہ جس میں ہم نے کسی بھی مومن کے بارے میں بغیر حقیقتوں کو جانے ہوئے اور کلیکٹ کیے ہوئے ہم نے اس کو ایک اوپینین بنا لیا، ایک برا. تو یہ ہو گیا نمبر 4 جو منع کرنے کے سینس میں آ رہی ہیں چیزیں. کثرت ظن سے اجتناب. ولا تجسسو نمبر 5. ولا تجسسو یعنی تجسس نہ کرو. تجسس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو اور ڈھونڈتے رہو، کچھ جاسوسی کرو. اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ مجھے سمجھانے میں محنت نہیں کرنی پڑے گی. جاسوسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اسپائنگ، یعنی بس دوسروں پر خاموشی کے ساتھ ایک نظر رکھے ہوئے. اور نظر رکھنے کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ کچھ مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو نیچا دکھا سکیں، ہم ان پر اپنی برتری جتا سکیں، شرمندہ کر سکیں، سو on. اس کے بہت سارے موارد ہیں. یعنی کہ اس وقت بھی یہ بات پاسبل ہوتی ہے کہ جب ہماری کسی کے ساتھ کوئی رنجش چل رہی ہو، خدا نخواستہ دشمنی کے معاملات ہوں، تو وہاں پر ایسے کیسز میں لوگ ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ملے اور اس کو وہ اچھالیں، اس کو اجاگر کریں، اس کو لے کر آئیں. تو یہ جاسوسی، تو یہ والے کام نہیں کرنے. یا بعض اوقات ایک عادت لوگوں کی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بھی جائیں گے نا تو اس کی پوری لائف ہسٹری جب تک وہ چھان نہیں لیں گے نا انہیں چین نہیں آتا. یا کسی کے گھر میں جائیں گے تو اس کے ہر طرف جھانک رہے ہوں گے کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی تجسسو میں آتا ہے کہ اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جب ہم کسی بھی مومن کے پاس جائیں، بیٹھیں، اس کے گھر میں جائیں، تو جتنا وہ بتائے یا جتنا وہ ہمارے سامنے رکھے اتنے پر ہی اکتفا کریں اور اٹھ کے آ جائیں، اور اس طریقے سے اس کے مزید اندر گھسنے کی اور اس میں جاسوسی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہو گیا کون سا؟ نمبر 5 جو لا میں آ رہا ہے، نہیں میں آ رہا ہے، اخلاق اجتماعی. اور آخری وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت، اچھا اب تک جو یہ 5 لا آئے، نہیں آئے، تو ان کو خدا نے مزید ان کی سیویئرٹی اور شدت کے حوالے سے ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن غیبت کو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کن الفاظ میں کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو محبوب رکھتا ہے، أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو، میتن، مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، پس یقیناً تم اس کام سے کراہیت کرو گے، یعنی غیبت نہ کرو. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کو غیبت کے ہی حوالے سے، کیونکہ یہ ایک اتنا اہم آپ کہہ لیجئے کہ گناہ ہے، اجتماعی گناہ، کہ اس کے حوالے سے ایک گفتگو ہونی چاہیے. تو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ کہ، اور یعنی اس میں اس کا بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور سے یہ ہوگا کہ آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ معصومین علیہ السلام کے کلمات اور روایات میں غیبت کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے، تاکہ اس کا اندازہ ہمیں اچھے طریقے سے ہو جائے. واتقوا اللہ، اور ان دا اینڈ کیا ہے؟ حقیقتاً تقوی الہی ہے کہ اگر بندہ تقوی کو قائم رکھے گا، تقوی پر محنت کرے گا، تبھی اس بات کی امید ہے اور امید بندھی رہے گی کہ آپ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کچھ اچھے اخلاقیات اور کچھ اچھے نظام کو بلڈ کر لیں گے. ورنہ تقوی کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ان میں سے کسی چیز کو بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ان اللہ تواب الرحیم. تو آج کی حد تک یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں.
تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر ذرا غیبت کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بات کر کے اسپیشلی ان دا لائٹ آف روایات معصومین علیہ السلام، اور پھر ہم اس اخلاق کی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ، اور اس میں بہرحال جیسا میں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم نے کوئی اخلاق قرآنی کے حوالے سے تمام باتیں کور کر لی ہیں، لیکن یہ نکات اتنے کافی ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس موضوع کی بنیادی اور کلیدی اہمیت کا احساس ہو رہا ہوگا، اور آپ کے پاس اس حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت ایک اچھا رستہ بن گیا ہے اب کہ جس کو آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تقریباً 15 منٹ ہمارے پاس ہیں، آپ مجھے جلدی بھی فارغ کر سکتے ہیں اور بہرحال اس دوران میں کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی جناب بتائیے، کوئی کوشچن ہے؟ کیا یہ ابھی اجتماعی اخلاق مکمل ہو گئی کیا، یہ یا اس کے علاوہ بھی ہیں جو آپ ڈسکس کریں گے بعد میں؟ نہیں، اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تقریباً آپ کو بنیادی طور سے کافی ساری باتیں بتا دی ہیں، اور اب آپ کے پاس وہ گائیڈ لائنز بھی مل گئی ہیں اور آپ کو وہ سیکیور فاؤنڈیشن مل گئی ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ اس پہ آگے جائیے۔ کیونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ اگر میں پورا لے کے بیٹھوں گا نا قرآن اور ان سب کو، تو ہمیں 10-12 سال چاہیے۔ صحیح ہے، نہیں تو اس کے بعد ہم نے گفتگو کرتے ہوئے ابھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اخلاقوں کو بہتر کرنا ہے اسی پیرائے میں جو ہم نے آپ کے ذریعے سے وہ جو قرآن قرآن آپ کو بتا رہا ہے، جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، اس کے حوالے سے اپنی معرفت کو بلڈ کریں، اس کے سامنے اپنے اخلاق کو، تمام چیزوں کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہم اس میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں، کس مقام پر ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ جی، اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں ہیں۔ ظاہر۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہماری سیشن ختم ہو جائے گا کیا؟ نہیں، اس کے بعد تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں۔ اچھا، ان میں سے جو سلیکٹڈ انبیاء ہیں ان کے واقعات پر بات ہوگی۔ ہاں، اس کے اندر تو بڑی گہری باتیں ہوں گی جس سے بہت ہمیں جی، فائدہ بہت پہنچے گا۔ تفصیل بھی ہے، گہرائی بھی ہے۔ جی، صحیح ہے۔ تو وہی ہے کہ اب یہ ہے کہ اب آپ لوگ ہم سے بیزار آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ابھی تو کافی لمبا سفر ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، جس کو ہم نے حالکی میں کیا ہے، 5 چیزیں، اس کے لیے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایمان کے درمیان ہے، ایمان آپ کا آ گیا ہے، اور اس کے بعد آپ پہلے اخوت کا رشتہ ہو گیا، اور جب یہ اخوت کا رشتہ ہو گیا تو اب آپ نے آپس میں معاشرے کو، جو آپس میں جو 2 ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ کیسے انٹریکٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بات، اگر آپ کا جو انٹریکشن ہے کسی غیر مسلم سے ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی معاشرے میں بھی تو اس کی بھی تو اخلاقی قدریں ہوں گی۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو جنرل بات ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ان جنرل انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ، حسن والا قول یعنی حسن والا رویہ اور برتاؤ رکھو۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی سورہ ممتحنہ کے اندر ہے کہ خدا تم کو اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو مومن نہیں ہیں لیکن تمہارے خلاف نہ سازشیں کرتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، خدا تمہیں اس بات سے نہیں روکتا۔ اچھا، ان سے مطلب اچھی بات اس نے سلوک رکھا ہے، کیونکہ 3 چیزیں جہاں تک تھا
کہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ اگر والدین کے ساتھ سلوک، جو چاہے آپ والدین مومن ہو یا نامومن ہو، کسی کی امانت ہے اس کے ساتھ دینا، چاہے وہ مومن ہو نامومن ہو کوئی بھی ہو، جلنا تمام لوگ ہیں، اور جس سے عہد پورا کیا ہے وہ پورا کرنا ہی پڑے گا. نہیں، حسن سلوک سب کے ساتھ ہے، اور اس نے سلوک سب کے ساتھ. خالی ان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں رکھیں گے کہ جو کھلم کھلا دین خدا کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس بنا پر آپ کے ان کے ساتھ دشمنی کے ریلیشن شپ بن رہی ہے. یعنی مومن کی جو دشمنی ہوگی یا دوستی ہوگی وہ کس بنا پر ہوگی؟ اپنی بنا پہ نہیں ہوگی، اللہ کی بنا پر، وہ خدا کی بنا پر، خدا کی بنا، خدا کی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو وہ اس بنا پر آپ کے جو دشمنی ہے، یعنی جو لوگ کھلم کھلا شرک اور کفر اور انہی چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا اور اس بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے یہ کام. یعنی اچھا، پھر اس میں دوستی کرنا، سلوک کرنا، یہ سب ان کے ساتھ نہیں چلے گا. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک میں بھی اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا، کہ آپ ان کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کس حد تک معاملات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ سرپرست ان کو نہیں بنا سکتے. یہ بھی آیتیں ہیں کہ ان کو سرپرست نہیں بنا سکتے. کے ساتھ اخوت کا رشتہ نہیں رکھ سکتے. سورہ مائدہ میں 60 اخوت والا رشتہ نہیں بنے گا، اخوت والا رشتہ نہیں بنے گا، انسانیت کا رشتہ سرپرستی والا بھی نہیں بنے وہ گا. یہ ہے آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ رکھیں گے، یہ نہیں کہ ان کو بھگا دیں، ہٹا دیں، یہ سب نہیں ہوگا. اچھا، ان کے ساتھ سرپرستی بھی نہیں کریں گے نا، کیونکہ عام طور پر ہم ان کو سرپرست بھی بنا لیتے ہیں. یہ بہت کی پوائنٹ ہے نا، جس کو ہم نے سرپرست تو اس وقت بناتے ہیں کہ جب ہم مجبور ہوتے ہیں ان کے آگے، ورنہ سرپرست تو نہیں بنائیں گے. یعنی جیسے مثال کے طور پر مسلمان جب انڈیا میں آئے تو یہاں کی جو نان مسلم آبادی تھی وہ ان کو اپنا سرپرست تھوڑی بنایا، اس لیے کہ مسلمان جب انڈیا میں آئے تھے تو بطور حاکم آئے تھے. تو لیکن یہاں آج کی تو کل جو ہم نے آبادی ہے اس نے رول کیا ہے. لیکن آج کل تو ہم نے ان کو سرپرست بنایا ہوا ہے نا. کس کا؟ نان مسلم کو آج کل ہم نے سرپرست بنایا ہے کہ وہ جب تک ہر ہمیں ایک کو کچھ نہیں بنایا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نیچے چلے گئے نا، وہ اوپر ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ ہم سے اوپر ہیں. جی جی. تو اس وجہ سے ہم ان کے آگے جھکتے ہیں نا. جی ہاں. تو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جو غیر مسلم وہ بھی تو تھے انڈیا میں، کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تھے تو ان کو اپنا سرپرست تھوڑی بنایا تھا، بلکہ آپ نے تو 1000 سال تقریباً ان پہ حکومت کی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو سرپرست بنانے والی بات اس وقت آتی ہے کہ جب ہم خود نیچے ہوں وہ اوپر ہوں. ہاں، سرپرست اسی وقت بنایا جاتا ہے نا. بالکل صحیح ہے. جو آج کل صورتحال ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورتحال. لیکن نیچے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر بھی ہم ان کو سرپرست بنا لیں. ایک تو یہ مجبوری ہے ہماری، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں، جو بھی معاملات کریں، لیکن ہم جو ہے نا اس کو کسی صورت میں بھی سرپرست نہیں بنائیں، جتنے بھی نیچے ہوں اپنے آپ کو اوپر لانے. دیکھیں ایک بات بالکل طے شدہ ہے، اگر آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، کہ جو بندہ یا قوم مومن ہوتی ہے نا، خدا اس کو نیچے رہنے دیتا ہی نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری قوم اس وقت مومن کے لیول پہ تو ہے ہی نہیں کسی لحاظ سے بھی. وہ بات صحیح ہے. یعنی کہ یہ تمام کی تمام علامتیں اس بات کی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. جی جی، وہ تو بالکل صحیح ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صحیح تم ہے، ہی بالکل صحیح. اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو. یہ سب کا سب نظام زندگی، نظام حیات ہے. مومن کے ہاتھ کو، مومن کی زندگی کو خدا کبھی پست اور نیچا رہنے ہی نہیں دیتا. صحیح، ایسے ہی ہے. جی. ایک سوال مجھے پچھلی ایک سے سوال جی پہلے کرتے ہیں. جی کر لیں، آپ کر لیں. جی کر لیجیے، آپ سوال کیجیے.
وہ یہ آپ پوچھ جب لیجیے محترمہ، آپ پوچھ لیں جی۔ جس طرح جیسے یہ ابھی آپ نے کہا کہ مومن پہ حق ہی ہے یہ کہ اسے اچھے القاب سے نوازے، اسے اچھی طرح دیکھے نرمی سے، اور لیکن یہ تو قانون جب اپلائی ہوگا نا جب دونوں ایک سینس کے ہوں، دونوں مومن ہوں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں کہ وہ اسے اپنی یعنی کہ خدا اور رسول کی بات بتائے تو وہ سنے، مطلب دوسرا مومن یہ کہے کہ مجھے بور کر دیا ان کے پاس سے نہیں، یہ تو تو پھر بور وہ کر مومن کہاں ہے؟ تو وہ مومن کہاں ہے؟ بظاہر تو ہے نا، بظاہر تو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، بظاہر کی بات یہاں ہو نہیں رہی نا، وہ تو ہمیں دیکھیں کہتا ہے نتیجہ بور کر آپ کو دے تو بظاہر پہ نہیں ملتا ہے۔ اچھا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ تو پھر۔ کاغذ میں آپ کو کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں نا، کاغذ پہ جو سیب بنا ہوتا ہے آپ کی بھوک مٹاتا ہے؟ نہیں مٹاتا۔ جو ڈیکوریشن کا پیس آپ لا کے اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں سیب کا اور انگور کا، اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں ہوتا، لیکن بظاہر کا کیا ہے؟ بظاہر ہے تو ہے ٹھیک ہے، اب اس کا بظاہر کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میں یہ بور یہ بات کرتی ہیں ذہن میں ٹھیک۔ میں نے کہا کوئی کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے یہ تو بور کر دیتی ہے، نام اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ ان کے وہ پاس جو ہے بھی نہیں۔ ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بظاہر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ کہ جو بھی حقیقت ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور حقیقت کے بارے میں قرآن نے اور سنت نے ہم کو اچھے طریقے سے آگاہ کر دیا ہے کہ جب بھی خدا یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنو میں یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر صحیح معرفت بھی ہے اور اس کے پیچھے صحیح محنت بھی ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی گرہ اتنی اٹیچ بند جائے خدا سے اور دین کے معاملات سے کہ انسان حالت امن میں آ جائے، جی سر۔ اس کو کہتے ہیں مومن۔ جی شہزاد صاحب اب آپ بات کر لیں پھر ہم ختم کرتے ہیں جی۔ میں اصل میں پچھلے والے لیکچر کو دیکھ رہا تھا، لکھا تھا، اس میں ایک تھوڑی سی مجھے کنفیوژن جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ جو ظلم کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا بیسک ظلم تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے بالمقابل ہوں، اللہ کے مقابل جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اصل ظلم وہی ہے، اصل ظلم ظلم وہی ہے۔ کی تعریف وہی ہے جی۔ تو اس کو تھوڑا سا مطلب قرآن میں اس سے کس طرح سے ایکسپلین کیا؟ میں تھوڑا سا کنفیوژن نہیں تھی کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی ایسا۔ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے نہیں پڑھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جی جی، کہ یہ جو ہم نے تم کو باتیں بتائی ہیں، جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو تلمزوا انفسکم تنابزوا بالالقاب یسخر قوم، یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے۔ تو اب کیا ظلم ہے؟ آپ مانتے ہیں ان چیزوں کو ظلم؟ نہیں، ہم تو اس کو ظلم مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے، اور یہ وہی ہے جو کہ اللہ نے جو کچھ طے کیا ہے تو ہم اس اب کو کیا ماننا ہے؟ یعنی کہ اب یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ یہ کام کرو، اور خدا کے کہنے کے بعد یہ، یعنی خدا نے کہا لا اور ایک انسان نے کہا نہیں میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو یہ اب ظلم یہ جسارت کس کے مقابلے میں بھی؟ خدا اللہ کے مقابلے میں جیسا خدا کے قانون کی خلاف، انسانوں سے پہلے خدا کے مقابلے میں جسارت ہے نا۔ ہاں، خدا کے مقابلے میں۔ یعنی جس انسان کے ساتھ یہ حرکت ہوئی وہ تو بعد میں آ رہی ہے، اس کی باری بعد میں، پہلے اللہ کے ساتھ ہے، اس سے تو یہ اصل ظلم کی تعریف یہ ہے۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے خدا کے مقابلے میں سب سے بڑی جسارت کیا ہے؟ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا جائے۔ تو اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا۔ جی جی، صحیح، آپ کلیئر ہو گیا، صحیح۔ اور اسی کو میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ ظلم کی ڈیفینیشن کا جو فوکس ہے وہ خدا سے ہٹا کر اپنے اوپر لے آتے ہیں تو وہاں سے پوری بساط الٹ جاتی ہے۔
صحیح. پھر تو ہر شخص کا اپنا کانسیپٹ ہو جاتا ہے نا ظلم کا. بس تو وہ وہی ہے نا، پھر ہر شخص اپنے کا اپنا لحاظ سے کانسیپٹ ہے, مظلوم ہے. اپنی اس کی وہ ڈیفینیشن ہوگی. پھر ہر شخص اپنے لحاظ سے مظلوم ہے، اپنے اور ہاتھ. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس بات کا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے گناہ موجود ہوں گے نا، جو جن کو خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالمین کے گناہ ہیں، ظالمین کی حرکتیں، اس کو فیل ہی نہیں ہوگا. بلکہ وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوں. ہاں، اس کے یعنی کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اس بات کو، ہمارے پاس یہ احساس موجود ہے کہ ہماری آج جو گتیں بن رہی ہیں یہ اس وجہ سے بن رہی ہیں کہ ہم خود ظالم ہیں. ہے یہ احساس ہمارے خود پاس؟ ظالم ہے. ٹھیک. صحیح. جی سر. صحیح. اور کس سینس میں ظالم ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، قرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں پر قرآن نے کہا ہے لوگوں کو ظالمین، ان تمام فہرستوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر. اور اس میں سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. آپ مظلوم ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہی ہو رہا ہے سر. تو اب تو اس کا پھر علاج نہیں ہے نا، یعنی کہ آپ کے سامنے تو خدا نے آپ کو اندھیرے میں تو نہیں رکھا ہے، آپ کو قوانین بتا دیے، آپ کو ہر چیز بتا دی، آپ کو رستے بتا دیے، اب آپ خود سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ بس خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے. بالکل، خدا کے قانون کی خلاف ورزی، یا خدا کے ساتھ جو رشتہ ایک بندے کا ہے اس رشتے میں تجاوز کرنا، وہ اور بھی بڑا ظلم ہے. اور ظلم اللہ کے ساتھ ہے. ہاں، یعنی ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ہم اس کے بندے ہیں. بندے. نعوذ باللہ کوئی انسان اس جگہ پر آ جائے میں عبد خدا نہیں ہوں، یہ ظلم کیا، اس نے ظلم عظیم کیا. ٹھیک اسی طریقے سے خدا کا ہمارے ساتھ تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کو قبول کریں. اس کے ساتھ ادھر ادھر شریک کر لیے تو کیا ہوا؟ ظلم، اور ظلم عظیم ہو گیا. ٹھیک، کلیئر؟ جی بالکل کلیئر. صحیح، کلیئر ہو گیا. بالکل صحیح. چلیے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے. ایمان اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ کی سماعت میں شکریہ.